اگر آپ کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، تو کچھ دیر میں ہی یاد آ جائے گی۔ اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، اس سے آپ کا غصہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو خواب میں بھوت نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئی دوستی یا رشتہ شروع کرتے ہوئے ہوشیار رہنا ہوگا۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں ٹوٹ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک ہاتھ کی برائی نہیں کرتے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش اور عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتے ہیں مگر جب ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینی پڑتی ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے۔ ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیوں نہ کہ بیویوں کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور بچوں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو تو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہنس کر قربانی مانگو وہ دیتی جائے گی، مگر جب اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑا بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے، روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو تو تم اسے دن با دن عیب دار کرتے جاؤ گے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پہ انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ شوہر کا کندھا بیوی کے لیے ایسی جگہ ہے جہاں ساری راہ کا ساری فرمائشیں منوائی جا سکتی ہیں۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیوں نہ کہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد کو ڈھونڈتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ بیوی کی عزت، حیا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے،
اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں۔ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ قطاریں ہوں، ایسی صورت میں آپ ایک قطار چھوڑ کر دوسری میں جا کر کھڑے ہو تو پہلے والی قطار تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ ابالتے وقت جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں، دودھ نہیں ابلے گا۔ جیسے ہی 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہوتے ہیں، دودھ ابل کر باہر آ جاتا ہے۔ کوئی مشین مرمت کرتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ تیل یا گریس سے بھر جائیں تو آپ کی ناک پر فوراً کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں ہاتھ میں اٹھا رکھی ہیں تو ہمیشہ قیمتی اور نازک چیز ہی زمین پہ پہلے گرے گی۔ جب بھی رونگ نمبر ڈائل ہو جائے تو کبھی بھی مصروف نہیں ملتا۔ نفسیات کہتی ہے جب آپ اپنے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں تو 20% لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ انسان جو باتیں بار بار سنتا ہے اس کا دماغ ان پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہا رہتے ہیں وہ بہت جلد مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ جس کے دوست کم ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے اور اس کی سوچ بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اس شخص پر جو ہمیں نظر انداز کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط کام کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اپنے بالوں کو شیمپو کرتے ہیں اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ خود غرض لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے اگر آپ خوابوں میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی اصلیتوں کے مالک ہیں۔ بہت زیادہ خوش رہنے والے لوگ اگر کم بھی سوئیں تو ان کی جسمانی صحت ڈاؤن نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ جسے پیار کرتے ہیں اس کے پاس ہونا نہ صرف ڈپریشن کو کم کرتا ہے بلکہ یہ آپ کو طویل عرصے تک زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔